اس سورت کا نام اللہ نے نساء رکھا. نساء کہتے ہیں خواتین کو. نام ہی کیا ہے؟ خواتین. کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق بہت تفصیل سے اور بہت زیادہ بیان کیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں خواتین کے حقوق بہت تفصیل سے بیان کیے. وہ حقوق کیا ہیں وہ میں جلدی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. پہلی بات تو اللہ نے یہ بیان کی، اچھا یتیموں کے حقوق بھی، کیونکہ جو یتیم بچیاں ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا تھا، بچے کے ساتھ بھی اور یتیم لڑکیوں کی. یتیم لڑکا ہو یا لڑکی، ایک ظلم تو دونوں کے ساتھ ہوتا ہی تھا، اور اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے ساتھ ایک اور ظلم ہوتا تھا. یتیم کسے کہتے ہیں؟ وہ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا، سمجھدار نہیں ہے، اور اس کا باپ فوت ہو جائے. اگر وہ بالغ ہو جائے لڑکا تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا. اسلام میں وہ شخص جس کی ماں فوت ہو جائے اس کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے. جس بچے کا باپ فوت ہو جائے اس کے لیے الگ سے لفظ بھی ہے یتیم، اور اس کے الگ سے احکام بھی ہیں. اس کے حقوق کی بہت تاکید ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جس بچے کی ماں مر جائے اسلام اس کو بچے کے لیے اتنا بڑا نقصان نہیں سمجھتا. باپ مر جائے تو اسلام اس کو بچے کے لیے بہت بڑا، بولو بھائی، نقصان سمجھتا ہے. محبت تو دونوں کو ہوتی ہے، باپ کو بھی ماں کو بھی، لیکن جس طرح باپ اپنی اولاد کی عزت کا، اس کے مال کا اور اس کے مستقبل کا محافظ ہوتا ہے، عورت اس طرح سے محافظ نہیں ہوتی. اس لیے نہیں کہ اس میں بچے سے محبت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اس حفاظت کی صلاحیت نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کمزور ہے وہ دفاع نہیں کر سکتی، لوگ اس کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. تو باپ جب مر جائے تو اسلام اس کو بچے کے لیے بہت بڑا نقصان، کیونکہ ان بچوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، ان کے مال و دولت کو لوٹا جاتا ہے، ماؤں کو بیوقوف بنا کے. مائیں تو چاہتی ہیں کہ بچوں کا مستقبل سنورے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سختی کرنی ہے، کہاں لاڈ پیار کرنا ہے. باہر بچے کیا کر رہے ہیں، کن سے دوستیاں لگا رہے ہیں، اور بچوں کی وراثت کو کیسے خاندان اور رشتے دار اڑا رہے ہیں. خود مائیں ان بچوں کا پیسہ کاروبار میں لگا کے ڈبو دیتی ہیں. بعض دفعہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. کہیں اور اگر نکاح کر لیں تو ستیلا باپ وہ پھر بعض دفعہ ان بچوں کے حقوق کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. بہت مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے شریعت میں وہ بچہ جس کا باپ مر جائے اس کے حقوق کو اللہ نے بہت اہتمام سے بیان کیا کہ اس بچے کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنے والا باپ موجود نہیں ہے، لہذا اس کی تربیت کی بھی فکر کرو اور اس کے مال کی بھی حفاظت کی فکر کرو. اس کے کمزور سمجھ کے اس کے مال کو ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرو. اور سب سے زیادہ یتیم بچے پر ظلم کون کرتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں. غیر نہیں کرتے، رشتہ دار کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے بڑا بھائی ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ عام طور پر بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کی وراثت ہڑپ کر جاتا ہے. اس کو اللہ منع کر رہے ہیں. باپ نہیں کبھی ہڑپ کرتا، باپ تو محافظ ہوتا ہے. باپ کا اللہ نے ایسا رشتہ بنایا ہے کہ ایک کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ دیکھو دوست کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ دوست چاہتا ہے کہ آپ اس کے برابر، آپ اس سے نیچے رہو، اس کے برابر بھی نہ ہو، تاکہ تھوڑا سا آپ کا اس کے اوپر کیا رہے، روب رہے. آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے تو اس کی 90,000 ہو، تھوڑا سا آپ کو یہ چودراہٹ ہو کہ یار جو ہے نا میں تم سے آگے ہوں. بھائی کی محبت یہ ہوتی ہے کہ بھائی میرے برابر آ جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آگے نکلے گا تو اکثر جیلسی، حسد ہونے لگتا ہے. سب میں نہیں ہوتا، اپنے بھائیوں سے بدگمان نہ ہو، لیکن عموماً کیا ہونے لگتا ہے، حسد. جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے زیادہ مرتبہ دے دیا تو بھائیوں کو کیا شروع ہو گئی، جیلسی، کہ یار یہ زیادہ خوبصورت ہے اور ابا کا زیادہ لاڈلا ہے، اس میں زیادہ کوالٹیز ہیں، تو یہ تو ہم سے چھوٹا ہو گیا، ہم سے آگے نکل گیا.
محبت کیا ہوتی ہے کہ میرا چھوٹا بھائی بھی ترقی کرے، مگر کتنی جتنی میں کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں چاہتا کہ نیچے رہے، یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی آگے بڑھے، اتنی ہو، میرا باپ نہ بن جائے کہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ کہیں یہ میرا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میں انہی سے قرضے لے لے کے اپنا گھر چلا رہا ہوں. لیکن باپ کی محبت کیا ہوتی ہے؟ باپ ہمیشہ اپنی اولاد کو اپنے سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے. وہ ٹوٹ کے اولاد کی خیر خواہی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی. تبھی دیکھو کیسے دیہاتی گنوار لوگ ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے کتنے بڑے بڑے عالم بنا دیا، مفتی بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، فوج میں بریگیڈیئر بنا دیا، کرنل بنا دیا. ساری باپ کی محنتیں ہیں. باپ دیہاتی گنوار اور بیٹا کیا ہے؟ لیفٹیننٹ کرنل ہے، جنرل ہے، بریگیڈیئر ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ باپ کی محنت ہوتی ہے. تو باپ سے زیادہ شفیق کوئی نہیں ہے. اس لیے باپ جب مر جائے تو پھر بڑا بھائی کیا کرتا ہے؟ ویسے تو اولاد کا، بھائیوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن جہاں اپنے مالی مفاد کی بات آئے گی نا، تو پھر وہ باپ والی شفقت اس میں عام طور پر سب سے بدگمان نہ ہو. بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے بڑے بھائیوں سے کہیں بدگمان ہونا شروع ہو جائیں. میں عمومی ایک بات کر رہا ہوں، ہر جگہ ہر قاعدہ نہیں چلتا. رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے شریعت نے، توڑنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن چونکہ مجھے بیان کرنا ہے جو ظلم معاشرے میں ہو رہا ہے، اس کو تو ہائی لائٹ کرنا ہے نا. تو بڑا بھائی عام طور پہ کیا کرتا ہے کہ وہ چھوٹے بھائیوں کی وراثت، بہنوں کی بھی اور بھائیوں کی بھی، بڑے آرام سے پی جاتا ہے. اور یہ ایسی ڈکیتی ہے، اتنے تمیز سے کھاتا ہے. ایسی چوری اور ایسی ڈکیتی ہے جس میں ڈاکو کا خطاب بھی نہیں ملتا اور چور کا خطاب بھی نہیں ملتا. وہ کیا کرتا ہے بھائی؟ ساری وہ جمع کی، بھائی اب ہم، میری امی کا ہے. یہ کس کا ہے سارا؟ میرے ابو کی بیوہ جو ہے نا امی، ان کا ہے. پھر ماں اکثر بڑے بیٹے کی طرف ہوتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے شوہر کے بعد میرا محافظ کون ہے، میری زندگی کی حفاظت کون کرے گا؟ میرا بیٹا جو سب سے بڑا ہے وہ کرے گا. لہذا وہ ماں اس بیٹے کے ساتھ مل کے ایک بلاک بنا لیتی ہے. باقی سارے ہو گئے دوسری طرف، بڑا بیٹا اور اماں ہو گیا. ہر موقع پر پھر وہ اپنے بڑے بیٹے کا ساتھ دیتی ہے، چاہے وہ ظلم کر رہا ہو یا انصاف کر رہا ہو. میرا بیٹا، میرا چاند، میرا لال، یہ جو کہے گا بولو بھائی ویسے ہی. یہ کہے گا گھر بکنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بکنا تو نہیں ٹھیک ہے. بہنیں جب آتی ہیں کہ امی ہم لوگ کی شادیاں ہو گئی، ہمیں حصہ دو، چپ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ. جب تک میں زندہ ہوں تمہارے باپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی. تمہیں شرم نہیں آتی کہ ماں زندہ ہے اور اپنے بیوہ ماں کی جو وراثت اور جائیداد کے بخیے ادھیڑنے کی باتیں کرتے ہو؟ یہ ڈرامے بازی گھر میں کیا ہو جاتی ہے؟ بولو بھائی، شروع ہو جاتی. وہ باپ اگر زندہ ہوتا نا، وہ دیکھ رہا ہوتا یہ منظر، اور وہ سوچ رہا ہوتا کہ میری بیوہ بیوی تو تھوڑے دنوں میں مر جائے گی، میری بیٹیوں کا معلوم نہیں کیا ہوگا اور چھوٹے بیٹوں کا معلوم نہیں کیا ہوگا. اس کو اللہ نے، اس کے جذبات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. فرمایا خود سوچو، اگر تم دنیا سے چلے جاؤ اور تمہارے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے اور بیٹے اور بیٹیاں ہوں، تو تم کیا یہ چاہو گے کہ وہ رل جائیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے، کوئی ان کے سر پہ شفقت سے ہاتھ نہ رکھے؟ تو جیسے خود کبھی یہ نہیں چاہتے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا یہ حشر ہو، تو دوسروں کی اولادوں کا بھی حشر خراب مت کیا کرو، چاہے وہ تمہارے باپ ہی کی اولاد کیوں نہ ہو. کیسے سمجھائیں یار بھائی؟ اگر قرآن سننے کے لیے آئے ہو نا، تو پھر قرآن میں یہ بھی ہے. قرآن میں کیا ہے؟ یہ بھی ہے. کسی نے پوچھا نا یار قرآن میں کتنے احکام ہیں؟ کہنے احکام تو بہت ہیں، مجھے ایک حکم بہت پسند ہے. کون سا والا؟ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. ہماری حیثیت یہی ہے. کسی نے پوچھا قرآن میں دعائیں بہت سی ہیں، اللہ میدان جہاد میں ثابت قدمی دکھا، اے اللہ دین پر چلنے کی، تو کون سی دعا؟ انہوں نے کہا سب سے ٹائٹ دعا جو ہے نا قرآن میں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے ہمارے لیے. تو ہمارا حساب کتاب کیا چل